کہ جتنا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، خواہ وہ پی ایس ایل کے میچز کا دوبارہ شروع ہونا ہو یا خواہ وہ آرمی چیف کا فیلڈ مارشل بننا ہو، جتنا پاکستان اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اتنا ہی ہندوستان جو ہے اس کو شکست جو ہے وہ بار بار ہم ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر گلی ہر محلے میں بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، عاصم منیر عاصم منیر عاصم منیر، اور اب عاصم منیر کو جنگ ہارنے پہ اس کو فیلڈ مارشل بنا رہے ہیں۔ جو سپر ٹرمز تھیں، میں فوج میں رہا ہوں یا جنرل عاصم منیر فوجی ہے، تو ہی از اے مجاہد، اللہ کا مجاہد ہے۔ ہی از کمانڈنگ این آرمی جس کا موٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور ہم موٹیویشن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے نا جی ایک سولجر کا، اس کی موٹیویشن ہی وہیں سے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، ہمارے سولجرز آر ویری پراؤڈ۔ اور یہ جہاد اور جو وائلنس ہے، جو کنٹرول ہے، یہ اسٹیٹ کے پاس اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ جب ان کو مار پڑتی ہے تو وہاں پہ پروموشن ہوتا ہے۔ آپ لوگ دوستوں اکثر ہنسی مذاق میں پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میجر صاحب یہ جو پاکستانی آرمی کے جنرلز اپنی چھاتی پہ اتنے میڈل پہن کے چلتے ہیں، میڈل ہیں کس چیز کے لیے؟ او بھائی میڈل کو مارو گولی، یہ پروموشن کس چیز کے لیے ہو گیا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میڈل تو پھر چھوٹی چیز ہے، میڈل تو پھر چھوٹی چیز ہے، یہ اس کو جنرل سے فیلڈ مارشل بنا دیا۔ یار فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ بھی ہے؟ یہ بھائی صاحب فیلڈ مارشل 11 اپنے ایئر بیسز تباہ کرنے کے بعد اس کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب یہ لائف ٹائم کے لیے پاکستان کا رولر رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے۔ اب جب تک زندہ ہے، یحییٰ خان ایوب خان کو تو بنگلہ دیش میں لے ڈوبا تھا، لیکن ضیاء الحق میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ فیلڈ پاکستان کا پریزیڈنٹ۔ بھائی آپ کو آپ کی ساری فوج، تمام سپاہ سالار مل کر آپ کو کہتے جی آپ فیلڈ مارشل ہیں، ٹھیک ہے آپ فیلڈ مارشل۔ ٹریجڈی کم کامیڈی، یہ جنگ بھائی مجھے کہنے دیجئے کون سی جنگ لڑی ہے آپ نے؟ مجھے کہنے دیجئے۔ ڈرون پھینکے، وہ ڈرون جو کھیتوں میں اپنی موٹر سائیکل پر رکھ کر اٹھا کر لوگ گھروں کو لے گئے، یہ ڈرون ہے۔ اور کیا ہوا؟ بٹن دبایا اور میزائل 10 20 30 40 50 چلا دیا۔ جنگ ہے، جنگ اسے نہیں کہتے، جنگ کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ تو لگی، جنگ کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ شکر ہے خدا کا نہیں آیا۔ ہمارا کباب نہیں بن چکا ہوتا، ہم کوئلے پہ پڑا کباب جسے کوئی رکھ کر بھول جاتا ہے، ہم اس طرح جل چکے ہوتے۔ اگر یہ جنگ لگتی، وہ جنگ تو رک گئی، اور اب شور مچا رہے ہیں جی جنگ جیت لی، جنگ جیت۔ ڈکٹیٹر صاحب نے اپنے آپ کو ہی فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈکٹیٹر یہ کام کر چکا ہے۔ جی ہاں، فیلڈ مارشل ایوب خان، پوری قوم کو یہ یاد ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں سننے کو ملی ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ محض ایک اعزازی عہدہ ہے، یہ 5واں ستارہ محض عزت کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی کوئی آپریشنل ویلیو نہیں ہے۔ ہر اینگل سے ان کو کور کرنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی آنت ہے کہ کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے۔ تو وہ وجہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ کیا اپنے آپ کو مستقبل میں کسی وقت مشرف کی طرح سزائے موت سے بچانے کی کوشش ہے کہ ایک بار بندہ فیلڈ مارشل بن جاتا ہے تو وہ تا حیات فیلڈ مارشل رہتا ہے۔ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے۔ آرمی چیف کے طور پہ وہ ریٹائر بھی ہو جاتا ہے 5-10 سال بعد، جیسے مشرف نے بھی تو 8-9 سال حکومت کی نا۔ اگر یہ بھی 8-9-10 سال حکومت کر کے ریٹائر ہو جاتا ہے اور پھر اچانک کسی سول عدالت میں اس پر کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ملک تگڑا ہو جاتا ہے، جمہوریت آ جاتی ہے فار ایگزامپل، تو فیلڈ مارشل کا عہدہ اپنے آپ کو دے کے کیا خود کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے مستقبل میں؟ کیونکہ جب ایک بندہ فیلڈ مارشل ہے تو وہ آرمی کے زیر اثر ہے، تو اس پہ کسی سویلین عدالت میں کیس نہیں چل سکتا، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تو بچا لیا کسی بھی سویلین عدالت سے، ٹھیک ہے، اگر کبھی عدالتیں بحال بھی ہوتی ہیں تو یہ مستقبل کی پیش بندی بھی ہو سکتی ہے، بالکل یہ بھی بات درست ہے۔ سو ہم نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ مستقبل کی پیش بندی بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی غور کر لیں۔ جو ایک تو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، ایک ہے ایون فیلڈ مارشل میاں محمد نواز شریف۔ یہ جب بھی محسوس کرتا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہونے لگے، یہ اگلا سٹیپ اٹھا دیتا ہے۔ کیا یہ جو خبریں چلائی گئی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ عمران خان سے بات ہونے لگی ہے، اس نے نون لیگ کو پریشان کر دیا، اور انہوں نے اس کے جواب میں یہ کیا ہے خوش کرنے کے لیے بڑے صاحب کو کہ